یہ کیوں کہا تھا کہ آپ پر سلام پڑھیں تو کیسے پیش ہوگا؟ میں بتاتا ہوں. حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. سرکار نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پر بڑی کثرت سے درود پڑا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پہنچتا ہے، پیش ہوتا ہے. سبھی سوچ میں پڑ گئے. نبی پاک علیہ السلام پر موت بھی آئے گی، قبر میں بھی جائے گی، مٹی تو جسم کھا جائے گی. اب تو کان سلامت ہے، اب تو درود پہنچتا ہے، سنتے ہیں. جب جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا پھر درود کا کیا بنے گا؟ عرض کیا آقا جب آپ کا وصال ہو جائے گا، آپ کا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر درود کیسے پیش ہوگا؟ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسم کو کھائے. اور میرے کان سلامت رہیں گے، فکر نہ کرو. اب مجھے یہ بتا دیں یہ بات فرمانے کا مطلب یہ نہیں تو اور کیا ہے؟ فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہے. سرکار نے تو صاف فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں، جو قبروں والے ہیں قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں. جی یہ سرکار نے خود فرمایا. یہ ثواب کے لیے نہیں پڑھتے، ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. یہ سمجھ نہیں آیا انہوں نے. ہاں جو نبی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں نا، ثواب کے لیے نہیں، ثواب کے لیے. پھر آپ کہتے ہیں موت کے بعد نماز نہیں، تو بیت المقدس میں جو نبی آئے تھے موت کے بعد نہیں آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے؟ وہاں نہیں یاد آیا واعبد ربک حتی یاتیک الیقین؟ پڑی تھی ہاں یہ معجزہ کس کا تھا؟ کس کا تھا؟ نبیوں کا. ہم بھی کہتے اب بھی معجزتاً زندہ ہے، اب بھی معجزتاً زندہ ہے. معجزتاً جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں، چاہیں آتے ہیں. تکبیر، رسالت، جس نے عید میلاد النبی. ایک حدیث پڑھ دیجئے، ایک آیت پڑھ دیجئے کہ نبی کا جسم قبر کے اندر مردہ. یا مجھے کہیے، میں پڑھتا ہوں حدیث الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے. حدیث بالکل صحیح. پڑھ کر دیکھ لیجیے تاب قبر منکرن، پڑھ کر دیکھ لیجیے، جواب آ جائے گا ابھی. کراچی میں شہداء کے اندر لگ جائے وہ زندہ ہے. جی بالکل بالکل. یہ بھی میں نے پوچھا تھا، ان کی تو شان بڑی ہے نا، کافر زندہ ہے تو پھینٹی کھانا مومن روٹی کھانا. جی بت ہیں، بت بالکل. عیسی علیہ السلام کی عبادت ہیں کرتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام اموات غیر حیا ہے نا. ٹھنڈے عیسیٰ علیہ السلام موت اموات غیر حیا وہ ہے نا، شامل ہوں گے جب ان کو موت آئے گی. ابھی تو نہیں نا. تو پھر آپ نے اپنی بات تو خود رد کر دی. کمال ہے آپ کے. ایک غصہ نہ کرنا. ایک بات میں اپنے دوستوں کو، جہاں بھابھی ہوتا ہے وہاں عقل نہیں ہوتی. دیکھیے آپ نے اموات غیر احیا پڑھی، پھر اس کو عیسیٰ علیہ السلام پر فٹ کیا، حالانکہ زندہ مانتے ہو. بتوں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں بت جو ہے مردہ ہے، ایسے مردہ جو ان کی عبادت کرنے والوں، تم میں تو بھی زندگی ہے، ان میں تو کبھی زندگی رہی نہیں. ساتھ ہی جو ہاں نہیں پتا ان کو، نہیں پتا ان کو. تو زندوں کو پتا ہوتا ہے، زندوں کو پتا ہے کب اٹھائے جائیں گے. آپ کو پتا ہے کس تاریخ کو اٹھائے جائیں گے؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟
ان کی عبادت کرتے ہو، ان کو کیا پتا کب اٹھائے جائیں گے؟ معبود کو سب کچھ پتا ہوتا ہے کس نے کب اٹھنا ہے، معبود کو سب پتا، بتوں کو کیا پتا؟ خود آپ سوچ لیں، اموات غیر احیاء اگر ہر معبود کے بارے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ عبادت آج بھی کرتے ہیں، ان کو بھی مردہ ہونا چاہیے، لیکن یہ تو آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح، ترجمہ کریں آپ سے۔ ویسے میں اپنی عادت کے برخلاف کھلی چھٹی دے رہا ہوں آپ کو، جدھر چاہے چلیں۔ جی، قیامت تک پکارتے ہیں تو وہ نہیں سنیں گے۔ ٹھیک، کون نہیں سنیں گے؟ اللہ کے بغیر۔ اللہ کے بغیر ایک منٹ، حافظ صاحب اپنی غلطی نکالتے، یہ کہتے ہیں اللہ کے بغیر جس کو بھی تم پکارتے ہو قیامت تک نہیں سنیں گے، انہوں نے یہ کہا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ حافظ افضل جی، میں نے آپ کو پکارا، آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟ غیبانہ حاجات، یہ کہا قرآن میں لکھا ہے غیبانہ حاجات، یہ قرآن میں لکھا ہے، ترجمہ کریں اس کا۔ صرف دعا کا لفظ ہے پکارنا، صرف پکار کا لفظ، اب شرطیں نہیں لگانی، اگر شرطیں آپ لگائیں گے تو میں کہوں گا مرادی بت ہیں، بتوں کو جتنا مرضی پکارو ان کو پتہ ہی نہیں کون پکار رہا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ میرے سامنے کسی مولوی کی بات نہیں کرنی، صرف قرآن، اس لیے کہ دیوبندیوں کو بڑا گمانڈ ہے ہم شیخ القرآن ہیں، لگے گا نا پتا قرآن کس کو آتا ہے۔ چلے، شاہ ولی اللہ کی بات ہی نہیں کروں، پھر میں بات کروں گا شاہ ولی اللہ کی۔ میں شاہ ولی اللہ کی بات میں سناتا ہوں، شاہ ولی اللہ صاحب کی بات میں سناتا ہوں۔ دیکھیں، شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں میرے ابا جی ایک دن اکبر آباد ایک شہر ہے، پرانا نام ہے اکبر آباد، نیا نام ہے آگرہ، انڈیا کے اندر، وہاں جا رہے تھے، ٹائم تو نہیں ہو گیا، بس 2-4 منٹ، بس شاہ صاحب کی بات سناتا ہوں۔ اکبر آباد کی لمبی گلی میں جا رہے تھے اور پڑھتے آ رہے تھے، پڑھ رہے تھے بھائی شاہ عبد الرحیم صاحب، جو یاد دوست ہر چکنی عمر ضائع است، اس لیے کہ بندے کی عادت تنہا ہوتا ہے نا تو کچھ نہ کچھ گنگناتا ہے، قرآن کا قاری ہو تو آیت پڑھے گا، نعت خواہ ہو تو نعت کا شعر پڑے گا، نہیں تو نور جہاں کا گانا تو گیا ہی ایسا ذوق میں تھے۔ تو شاہ صاحب کا ذوق تھا دوسرا، وہ شیخ شادی کی ربائی پڑھ رہے تھے، جز یاد دوست ہر کے کنی عمر ضائع است، جز سر عشق ہر چے بخانی بطالت است، سادی بشو لوح دل از نقش غیر حق، 3 مصرے یاد، چوتھا بول گیا یاد نہیں، اور یہی تو ربائی کی جان تھا۔ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں انفاس العارفین کے اندر کہ ناگاہ مرد فقیر وزے، اچانک ایک فقیر بابا آ گیا، ملیر ہوئے، بڑا خوبصورت چہرہ تھا، 2 ہوئے بالوں کی 2 لٹیں رکھی ہوئی تھی، اچانک السلام علیکم، وعلیکم السلام، آتے ہی جو بھولا ہوا مصرا تھا نا یاد کرا دیا، سادی بشو لوح دل از نقش غیر حق، علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالت است، جو علم رب کا رستہ نہ بتایا جہالت ہے، علم نہیں ہے، یہ بتایا۔ شاہ صاحب نے کہا بڑی مہربانی، شکریہ بابا تیری بڑی مہربانی۔ بابا جی نے کہا السلام علیکم، جاؤں؟ بسم اللہ جی بڑی مہربان تھا، نہیں میں شکریہ، پس قدم برداشت، قدم اٹھایا وہ آخری پوچھا لحاظ، اور لمبی گلی تھی نا اس کے آخر میں جا کے دوسرا قدم رکھا۔ کہتے ہیں دانستم کے روح مجسم است، میں سمجھ گیا کوئی قبر والا اٹھ کے آ گیا ہے، کہتے ہیں دانستم کے روح مجسم میں سمجھ گیا کوئی قبر والا بابا ہے، اور میں نے پکار کیا فقیر بابا اپنا نام پتہ بتاتے جاؤ، کبھی کبھی تمہاری فاتحہ دیا کروں گا۔ بابے نے منہ کر کے نا پیچھے کہا سادی ہمی فقیر است، میرا نام ہی شیخ سادی ہے۔ شاہ صاحب کی بات ہے، شاہ ولی اللہ صاحب کی،
وہ لکھتے ہیں انفاس العارف. اب دیکھیے ان کے ابا جان کہاں پڑھ رہے تھے؟ آگرہ میں، انڈیا کا شہر ہے. شیخ سعدی کی قبر کہاں ہے؟ شیراز میں، ایران میں. ایران میں گیا ہوں، وہاں دور شیراز ہے. ادھر